بڑھتے ہیں، بعض دفعہ انسان جب بدگمانی کرنے لگتا ہے تو بدگمانی کے بعد پھر اگلا سٹیج ہوتا ہے جاسوسی کا۔ کسی کے بارے میں گمان پیدا ہوا کہ دیکھنے میں تو یہ اچھا ہے لیکن اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا، فلاں انسان میرا ہمسایہ ہے، یہ اپنی تنہائیوں میں کیا کرتا ہے، فلاں شخص بڑا صالح ہے لیکن اپنی خلوتوں میں کیسا ہے، فلاں میرا دوست ہے لیکن اس کی راتیں کیسی ہیں۔ کبھی ابتدا بدگمانی سے ہوتی ہے اور بدگمانی کی اگلی سٹیج ہوتی ہے جاسوسی۔ کہا زیادہ گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ جاسوسی کسے کہتے ہیں؟ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جاسوسی کا پہلا مفہوم یہ ہوتا ہے کسی انسان کی کمزوریاں، اس کے عیوب، اس کے نقائص اور اس کی خامیاں جن پہ پردہ پڑا ہو ان کو تلاش کرنا اور پھر اسے چاک کرنا۔ دوسرا مطلب جاسوسی یہ بھی ہے کہ ایسی معلومات، ایسی خفیہ انسان کی راز کی باتیں جو انسان دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، جو دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا، اس کے ان رازوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرنا، اس کی اس خفیہ باتوں تک رسائی کی کوشش کرنا، یہ دونوں چیزیں ہی جاسوسی میں آتی ہیں۔ یعنی جو پردے کی چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن کا آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کمزوریوں کو ڈھونڈنا یہ بھی جاسوسی ہے۔ ایسی خفیہ معلومات جو انسان کی پرائیویسی سے تعلق رکھتی ہیں، نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، یا وہ ان کو دوسروں کے سامنے آشکارا نہیں کرنا چاہتا، ان کو تلاش کرنا، دونوں کے لیے لفظ جاسوسی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کے بعد میں آپ کے سامنے قیامت کا ایک منظر پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ جاسوسی کتنا بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو منظر ہے، رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہے، انبیاء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، مرسلین موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، انسان موجود ہیں، بلکہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ جنات بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کی بھی عدالت اللہ رب العزت نے قائم کرنی ہے اور ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو تمام ذی شعور مخلوقات موجود ہیں، فرشتے بھی موجود، انسان موجود، انسانوں کی تمام اقسام موجود، جنات بھی موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل جناب ابن عمر، ان کے ساتھی جناب صفوان کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہنے لگا جناب ابن عمر، وہ والی حدیث جس میں اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی سرگوشی کا منظر بیان کیا ہے وہ کیسے ہے، ذرا مجھے سنائے نا۔ اس موقع پہ جناب ابن عمر نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، یدنی اللہ العبد یوم القیامہ حتی یضع کنفہ علیہ ویسترہ۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں، بندہ مومن کو قیامت کے دن اللہ اپنے قریب کرے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یضع کنفہ علیہ، اس پہ اپنی حفاظت، اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی برکت اس کے اوپر ڈال دے گا، وَيَسْتُرُهُ، پوری کائنات موجود ہوگی لیکن اس بندے کو اللہ کائنات کی نگاہوں سے چھپا لے گا۔ کیسے چھپائے گا وہی بہتر جانتا ہے، کیسے پردے ڈالے گا وہی بہتر جانتا ہے۔ بندے کو نہیں پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے، اللہ اس کو قریب کر لے گا، رحمتیں برکتیں اپنی طرف سے حفاظتیں اس کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ وَيَسْتُرُهُ،
اور اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا اور قریب کر کے اللہ اپنے بندے کو اس کے گناہ گنوانا شروع کر دے گا. اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا کیا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور بعض دیگر صحیح احادیث میں 2 دفعہ بندہ کہے گا یا اللہ جی یہ گناہ ہو گیا تھا. نعم یا ربی، نعم یا ربی، جی ہاں جی ہاں یہ گناہ ہوا تھا، یہ گناہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ گنوا کے کہیں گے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. گناہ گنواتے گنواتے بندہ اپنے تئیں سوچے گا انہو قد ہلکا، آج میں تو برباد ہو گیا، آج میں تو برباد ہو گیا. سارے گناہ ایک ایک کر کے گنوائے جانے لگے، لیکن اللہ تیری رحمتوں، تیری محبتوں، تیری عظمتوں، تیرے فضل، تیرے کرم، تیری عنایتوں پہ قربان جائیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اللہ اپنے بندے سے کہے گا اے میرے بندے سترتوہا علیک فی الدنیا، دنیا میں تو نے سارے گناہ کیے، میں نے پردے ڈالے، اغفرھا لک اليوم، آج بھی پردے ڈال کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. فیعطا صحیفۃ حسناتی، یہ دیکھو نیکیوں والا تیرا نام اعمال ہے، یہ تجھے دیا جاتا ہے. وہ مبارک بادیں وصول کرتا ہوا، خوش ہوتا ہوا، نیکیوں کا نام اعمال لے کے ینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں میں خوش خوش دوڑتا دوڑتا واپس جائے گا. ایک اور منظر ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، یہ منافق ہوگا، یہ مشرک ہوگا، یہ ظالم ہوگا، یہ پاپی ہوگا، یہ مجرم ہوگا. اللہ اس کو بلائیں گے، کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی حفاظت نہیں، کوئی اللہ کی رحمت کا انتظام نہیں، اللہ کی محبت نہیں. فرشتے موجود ہیں، انسان موجود ہیں، انسانوں میں سے انبیاء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، رسل موجود ہیں، جنات موجود ہیں، والدین موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، شاگرد موجود ہیں، ہمسائے موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں. پوری دنیا کے سامنے اللہ گواہوں کو کھڑا کرے گا. فرشتوں گواہی دو، کیا کرتا رہا؟ پوری دنیا کے سامنے فرشتے بولے یہ کرتا رہا. میرے نبیوں تم بھی گواہی دو، نبیوں نے گواہی دی. اعضاء سے کہا تم بھی گواہی دو، اعضاء نے گواہی دی. انسانوں سے کہا تم بھی گواہی دو، انسانوں نے گواہی دی. زمین سے کہا تو بھی بول کے بتا کیا کرتا تھا. زمین بولی وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سب گواہ پکار کے کہنے لگے یہ ظالم لوگ ہیں. پھر آواز آئی الا لعنت اللہ علی الظالمین، کائنات کے لوگوں سن لو، ان ظالموں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت پڑ چکی ہے. یہ 2 منظر ہیں. یہ کیوں 2 منظر ہیں؟ ایک کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے اور ایک کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے وہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، اس نے اپنی زندگی کو بدلا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو ذلیل و رسوا کیا گیا اس کا گناہ شرک، کفر، ظلم، منافقت کے اوپر مبنی تھا، اس لائق نہیں تھا کہ پردہ پوشی کی جائے. اور ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پردہ پوشی اپنے جیسے انسانوں کی کرتا تھا اس کے گناہوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے. اور جو جاسوسیاں ہی کرتا رہتا تھا، ہر وقت کمزوریاں ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اپنے ہمسائے میں، اپنے دوست میں، اپنے عالم میں، اپنے خطیب میں، اپنے لیڈر میں، اپنے قائد میں، اپنے احباب میں، اپنے باس میں، اپنے ملازم میں، اپنے متاحت میں، وہ ظالم انسان اس نے زندگی کا وتیرہ بنا رکھا تھا. کمزوریاں ڈھونڈنی ہیں، جاسوسیاں کرنی ہیں، نقائص کو تلاش کرنا ہے.
تلاش کرنے کے بعد سب پڑے ہوئے پردوں کو چاک کرنا ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پردے چاک کرتا تھا تو اللہ نے اس کے گناہوں کے پردے پوری دنیا کے سامنے چاک کر دیے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص اہتمام کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ صحیح بخاری والی اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ ابن عمر ہیں، اور اس حدیث کے راوی جو ابھی پیش کرنے لگا ہوں اس کے بھی عبداللہ ابن عمر راوی ہیں۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ممبر پہ تشریف لائے۔ کیا آپ کے آنے کا انداز ہوگا، روضۃ من ریاض الجنہ، اور مدینہ رسول جیسا خوبصورت مبارک شہر، اور تربیت یافتہ صحابہ، اور ہماری مائیں پڑوس میں ان کے گھر، اس کے باوجود فنادا بصوت رفیع، اونچی آواز دی آپ نے۔ آج ایک نئے انداز سے آئے ہیں نا، اس لیے جناب ابن عمر وہ منظر کھینچ رہے ہیں، ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، فنادا بصوت رفیع، اونچی آواز کے ساتھ پکارا۔ ایک روایت میں اضافہ ہے حتیٰ کہ جو مسجد کے قریب والے گھر تھے اور گھروں میں بیٹھی عورتیں تھیں ان تک آواز پہنچ گئی۔ کیا کہا؟ یا معشر من آمن بلسانی ولم یفض الایمان الی قلبی، او مدینہ کے باسیوں، اے وہ لوگو، اے میرے امتیوں جو اوپر سے اسلام لانے کا دعویٰ کر چکے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں پہنچا نہیں ہے، لا توز المسلمین، میرا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دیا کرو، ولا تعیروہم، ان کو تانے نہ دیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ اسی ہی جاسوسی کہتے ہیں، تتبعوا عوراتہم، خوبصورت عظیم ترین لفظ ہیں، ان کے پردوں کو تلاش نہ کیا کرو، ان کے پردوں کو تلاش نہ کیا کرو، ان کے رازوں کی ٹو نہ کیا کرو، ان کے پردے والی چیزوں کے پردے چاک نہ کیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی پردے کی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے، رب العالمین اس کی تلاش میں ہو جاتا ہے، اور پھر جس کی تلاش میں رب ہو جاتا ہے، یفضحہ ولو فی رحل بیتی، اس نے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی گناہ کیا ہو تو وہاں بھی اللہ پردے چاک کر کے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس قدر خطرناک جرم ہوتا ہے جاسوسی۔ نقائص کو تلاش کرنا، کمزوریوں کو تلاش کرنا، گناہوں کو تلاش کرنا، انسان کے اندر چھپے ہوئے عیوب، وہ بیچارہ جو تنہائیوں میں کرتا ہے، پردوں میں کرتا ہے، نگاہوں سے چھپ چھپ کے کرتا ہے، نہ جانے پھر کیسی کیسی معافیاں بھی مانگ لیتا ہے، اور کیسے کیسے رو بھی لیتا ہے، دھو بھی لیتا ہے، کیسے اپنے دل کے زنگ اتار بھی لیتا ہے، اور کیسے صاف بھی کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ نہیں، یہ معافی مانگے یا نہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اللہ کرے یا نہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ ارادے، یہ پلاننگز، یہ منصوبہ بندیاں، اور اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کر لینا۔ رب العالمین نے کہا او ایمان والو، او ایمان والو، ایمان والو، مانتے ہو میرے قرآن کو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کی۔